السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے روحانی تجربات کیا ہوتے ہیں، ان کا حقیقت سے کیا تعلق ہے، علم اور شعور کے حوالے سے روحانی تجربات کی وضاحت کیا ہے۔ سامعین کرام، روحانی تجربات کسی فرد کے اندرونی احساسات، مشاہدات اور کیفیت پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ خواب، کشف، وجدان یا وجدانی علوم کی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ صوفیاء اور اہل معرفت ان تجربات کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر روحانی مشاہدات کا ذکر ملتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کو دیکھنا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ کرنا۔ سامعین کرام، روحانی تجربات کو حقیقت کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے علم اور شعور ضروری ہے۔ ہر روحانی تجربہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تجربہ اسلامی تعلیمات سے متصادم ہو تو وہ وہم یا شیطانی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حقیقی روحانی تجربات معرفت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جو انسان کو قرب الہی کی راہ پر ڈالتے ہیں۔ کچھ تجربات انسانی نفس اور روح کی کیفیات سے جڑے ہوتے ہیں، جنہیں تربیت اور تزکیہ کے بغیر سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ سائنس روحانی تجربات کو انسانی دماغ کے مخصوص حالات جیسے نیورولوجیکل سرگرمی، میڈیٹیشن یا خوابوں سے جوڑتی ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ عالم غیب اور روحانی دنیا کی حقیقت ہماری محدود عقل سے بالا تر ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ روحانی تجربات ہمیشہ کسی مقصد کے تحت ہوتے ہیں، جیسے انبیاء پر وحی یا اولیاء اللہ کے کشف و الہام۔ البتہ ہر تجربہ حقیقت نہیں ہوتا، اس لیے علم، شعور اور شریعت کی روشنی میں ان کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ہمارے آج کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے، روحانی تجربات حقیقت پر مبنی بھی ہو سکتے ہیں اور وہم بھی۔ ان کی سچائی جانچنے کے لیے شریعت، معرفت اور علم ضروری ہے۔ سائنس انہیں انسانی ذہنی اور باطنی کیفیت سے جوڑتی ہے، لیکن قرآن عالم غیب کا تصور دیتا ہے۔ حقیقی روحانی تجربہ وہی ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرے اور نیکی کی راہ پر ڈالے۔